بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقوق کے حوالے سے آج ہم غیر مسلموں کے حقوق کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ہم نے اب تک اللہ کے حق کے علاوہ مخلوق میں سے والدین، رشتہ دار، یتامى، مساکین اور مختلف طبقات انسانی کے حقوق کا ذکر کیا ہے۔ انہی حقوق میں ہمارے حق صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو حق رکھا ہے اس کا دائرہ صرف کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ ہی نہیں ہے، بلکہ تمام انسانوں کے ساتھ، ہاں وہ دائرہ اسلام میں داخل ہے یا وہ لوگ جو دائرہ اسلام میں داخل نہیں، ان کے بھی حق ہیں جن کی پاسداری کا ہمیں حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو۔ یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو۔ قولوا للناس حسنا، انسانوں کے ساتھ جب بھی بات کرو تو بات کو اچھے اور عمدہ طریقے سے کرو۔ تو یہاں پر پوری انسانیت کا ذکر کیا جس میں مسلمان بھی شامل ہیں اور غیر مسلم بھی شامل ہیں۔ ایک اور مقام پہ سرکار کا فرمان ہے وَأَحِبْ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کچھ تو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی سب انسانوں کے لیے پسند کر، مسلمانوں کے لیے نہیں، سب انسانوں کے لیے وہی پسند کر جو کچھ تو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تب جا کر تو کامل مسلمان بنے گا۔ تکن مسلمان، پھر جا کر تو صحیح معنی میں مسلمان بنے گا کہ جب تو جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ ساری کی ساری انسانی برادری کے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر ہم تعلیمات اسلامی کو دیکھیں، ایک حدیث پاک سے میں بات کو وضاحت کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی عہد والے شخص کو قتل کیا، یعنی جان کی ضمانت اسلام دیتا ہے، اگر مسلمانوں کے اکثریتی معاشرے کے اندر غیر مسلم منورٹیز رہتی ہوں، غیر مسلم اقلیتیں رہتی ہوں، تو مسلم معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ان کے جان اور مال اور عزت و آبرو کی ضمانت دے، اس لیے کہ وہ لوگ جو مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں انہیں اہل ذمہ کہا جاتا ہے۔ اہل ذمہ یعنی ان کی ذمہ داری ہے ہمارے سر پر۔ سرکار نے فرمایا جو کسی ذمہ داری والے شخص کو، عہد والے شخص کو قتل کیا جس نے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کے فاصلے سے آتی ہے۔ 40 سال کے فاصلے سے آنے والی خوشبو بھی وہ مسلمان بھی اگر کسی غیر مسلم کو جو مسلمانوں کی ریاست کی حدود میں پرامن رہنے والے شہری ہیں، اگر ان میں سے کسی کو قتل کرے گا تو فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ غیر مسلموں کے جہاں تک حقوق کا تعلق ہے تو سب سے پہلی بات ہے وہ عقیدے کی آزادی ہے۔ عقیدے کی آزادی ہے، ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو زبردستی مسلمان بنائیں، کسی کو طاقت کے زور پر، تلوار کے زور پر، بندوق کے زور پر ہم کسی کا عقیدہ بدلیں، یہ حق ہمیں اسلام نہیں دیتا۔ ہر انسان کو دنیا کے اندر اپنی مرضی کا عقیدہ رکھنے کا حق ہے۔ ہاں یہ ہمارا کام ہے کہ ہم کسی کو تبلیغ اور اس کی پیغام دے کہ اچھا عقیدہ کون سا ہے، صحیح عقیدہ کون سا ہے، نجات دینے والا کون سا ہے۔ یہ تعلیم تو دی جا سکتی ہے، یہ تبلیغ تو کی جا سکتی ہے، کرنی چاہیے، مگر بزور طاقت کسی کا عقیدہ تبدیل کروانے کا اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین کے قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ حق اور باطل نکھر کے سامنے آ چکا، جس کا جی چاہے حق کو قبول کرے اور جس کا جی چاہے باطل سے چمٹا رہے، یہ انسان کی اپنی مرضی ہے اور اسی مرضی کی وجہ سے انسان سے سوال کیا جائے گا۔
اگر مرضی نہ ہوتی، آپ کو اور مجھے اختیار نہ ہوتا اچھی بری بات سوچنے کا، اچھا برے کام کرنے کا، تو ہم پہ اللہ پکڑ کیوں کرتا اگر مرضی نہ ہوتی؟ یہ بھی اللہ نے چونکہ انسانوں کو اختیار دیا ہے کہ چاہیں تو حق کو قبول کریں، اور اگر وہ چاہیں تو حق کو قبول نہ کریں۔ اب یہ معاملہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں جائے گا کہ کس نے کس رستے کو چنا، وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا۔ تو عقیدے کی آزادی پہلا حق ہے غیر مسلموں کا۔ دوسری چیز وہ ہے عبادت میں آزادی۔ جو بندہ جس دین کا پیروکار ہے، مسلمانوں کی ریاست میں رہتا ہے، اگر جس بھی دین کا پیروکار ہے، اسے حق ہے کہ اپنے دین مذہب کے مطابق اپنی عبادت کرنے کی اسے آزادی حاصل ہو۔ کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، ریاست مسلمانوں کی ہے، اکثریت مسلمانوں کی ہے، مگر مسلم ریاست بھی ان کی عبادت گاہوں کو تحفظ دے گی۔ ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم گرجوں کو آگ لگا دیں یا ہم ہندوؤں کی عبادت گاہوں کو جا کے ختم کر دیں، یہ حق ہمیں حاصل نہیں ہے۔ ان کا جو رائٹ ہے اپنی دین کے مطابق عبادت کرنے کا، اس سے ان کو نہیں روکا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کی فتح پر گئے تو یہودیوں نے کہا کہ آپ ہماری اس عبادت کی جگہ پر نماز پڑھ لیں۔ آپ نے کہا نہیں، اگر میں نے یہاں نماز پڑھ لی مجھے ڈر ہے کہیں مسلمان ساری جگہ کو مسجد نہ بنا لیں بعد میں آنے والے، میں الگ جگہ پہ نماز پڑھوں گا۔ اس خیال سے وہاں نماز نہیں پڑھی، کہیں بعد میں آنے والے یہ کہہ کر ہمارے خلیفہ نے نماز یہاں پڑھی تھی لہذا یہ ہمارا حق ہے، تمہارے کہیں گرجوں پر مسلمان قبضہ نہ کر لیں، اس لیے میں یہاں نماز نہیں پڑھوں گا، کسی اور جگہ جا کے پڑھوں گا۔ تو آپ نے ان کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کو حق دیا ہے۔ اور پھر جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا، جان اور مال کی حفاظت، اور میں نے حدیث پاک کا حوالہ دیا آپ کے سامنے، اور یہاں ایک اور حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا جس نے کسی عہد والے کو، اب یہاں عہد والے سے مراد غیر مسلم ہے، جنہوں نے ریاست کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے کہ ہم آپ کو مانیں گے مسلمانوں کی ریاست کو، آپ ہمارے جان و مال کا تحفظ کریں گے اور اس کے بدلے میں وہ جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے، جو بھی حکومت کے ساتھ ان کا تعلق ہے وہ دیں گے، ان کا معاہدہ ہے ہمارے ساتھ۔ اور فرمایا جن کا معاہدہ ہے ہمارے ساتھ ان کی جان و مال کے ساتھ کسی نقصان پہنچایا اس پہ جنت حرام کر دی جاتی ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ میں قیامت کے دن اس کے ساتھ کھڑا ہو کر مسلمان کے خلاف کیس لڑوں گا جس نے کسی اہل ذمہ کے حق کو نقصان پہنچایا ہے۔ رسول ہمارے ہیں، کلمہ ہم ان کا پڑھتے ہیں، مگر فرمایا جس کو اسلامی ریاست نے تحفظ دیا ہے اگر کوئی اس کو مسلمان بھی نقصان پہنچائے گا تو پھر میں مسلمان کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ یہاں تک غیر مسلموں کی حقوق کا تحفظ ہے، ان کی عقیدے کا، ان کی عبادت کا، ان کی جان و مال کا، ان کی عزت و آبرو کا۔ اور چوتھی چیز جو ہے غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ ہم کافروں کے ساتھ برے طریقے سے بات کریں۔ ہم اگر آج یہاں طاقت میں ہیں، اگر یہ مسلمانوں کا ملک ہے، اکثریت مسلمان ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم غیر مسلموں کو دبانا شروع کر دیں، ہم ان پر ظلم کریں، ان پر زیادتی کریں۔ یا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے اندر کوئی بھوک آ گئی، کوئی غریب طبقہ ہے، ہم ان کی امداد ہی نہ کریں کہ یہ وہ تو غیر مسلم لوگ ہیں۔ نہیں، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ سورہ الممتحنہ آیت نمبر 38 میں وہ لوگ جنہوں نے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی۔ کافر دو طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک کافر حربی ہیں جن کے ساتھ ہمارا جنگ کا اعلان ہو چکا ہے، وہ تو پھر ظاہر دشمن ہے، جنگ کا اعلان ہو چکا ہے، وہ ہمیں ڈھونڈ کے مار دے گا، ہمیں نظر آئے گا تو ہم مار دیں گے، جن کے ساتھ جنگ کا اعلان ہو چکا ہے۔ مگر ایک وہ ہے جو ریاست کے پرامن باشندے ہیں اور ریاست کے اندر رہتے ہیں اور ریاست کا حق ادا کرتے ہیں، تو ان کی فرمایا جو لوگ تم سے لڑتے نہیں ہیں اور جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، تم پہ ظلم نہیں کیا، اللہ اس بات سے منع نہیں کرتا کہ تم ان کے ساتھ نیکی نہ کرو۔ کئی صحابہ کرام کے والدین کافر تھے، کسی کا بھائی کافر تھا، وہ ان سے ملاقات کے لیے آتے تھے تو انہوں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ کافر ماں باپ سے ملاقات کریں یا نہ کریں، کافر بھائی کو گھر آنے دیں یا نہ آنے دیں؟ تو فرمایا گیا وہ لوگ جو تم سے لڑائی نہیں کر رہے ان کے ساتھ بھلا کرنے سے اللہ تمہیں نہیں روکتا ہے۔
ان کے ساتھ نیکی کرنے سے خدا تمہیں نہیں روکتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ان کا حق ہے کہ اگر وہ بیمار پڑ جاتے ہیں، ہمارے محلے میں کوئی رہتا ہے، اگر وہ پریشان حال ہے تو ہمیں اس کی پریشانی میں ساتھ دینا چاہیے، بیمار ہے تو اس کا کام کرنا، اس کی تیمارداری کرنی چاہیے۔ غیر مسلم کی تیمارداری میں آپ کے سامنے حدیث پاک رکھتا ہوں، مستند حدیث پاک ہے کہ ایک بچہ تھا سرکار کے گھر میں، یہودیوں کا بچہ تھا، وہ سرکار کے گھر بچہ تھا، وہ سرکار کے گھر میں خدمت کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے گھر میں اس بچے کی تیمارداری کے لیے گئے۔ کوئی بڑا سردار بھی نہیں تھا، کوئی وڈیرا بھی نہیں تھا، مگر بچہ تھا، تعلق تھا اس کا حضور کے در سے، نوکری خدمت کرنے کے لیے آتا تھا، تو سرکار اس کے گھر میں گئے، اس بچے کا آخری وقت تھا، تو سرکار نے چاہا کہ ہمارے ساتھ اس کا تعلق ہے تو اس کی آخرت تباہ نہ ہو جائے، تو آپ نے کہا بیٹے کلمہ پڑھ لو، کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس بچے نے اپنے باپ کے منہ کو دیکھا کہ میرا باپ کیا کہتا ہے، تو اس کے باپ نے کہا اتے ابو القاسم محمد مصطفیٰ جو کہتے ہیں ان کی بات مان۔ اس کے باپ نے کہا تو اس بچے نے کلمہ طیبہ پڑھا اور اس کی جان کب سے انسری سے نکل گئی۔ سرکار نے میں اللہ کا شکر ہے کہ خدا نے میری وجہ سے اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ تو تعلق اگر ہمارا اچھا اخلاق اور اچھا تعلق غیر مسلموں کے ساتھ نہیں ہوگا تو انہیں اسلام کی طرف کون لائے گا، انہیں دین کی دعوت کون دے گا؟ اگر ہم ان سے بدسلوکی کریں گے تو کیا ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ اسلام کے دامن کی طرف آئیں گے؟ نہیں آ سکتے۔ اور آخری بات جو بات کرنا چاہتا ہوں، سرکار کا فرمان ہے کہ ان کے ساتھ اگر کوئی غیر مسلم بھی ہمیں تحفہ دیتا ہے تو اس کے تحفے کے بدلے میں تحفہ دینا، تحفہ قبول کر لینا، تحفہ دے دینا۔ سرکار کی حدیث آپ پڑھیں گے، آپ کو کافر لوگ بھی آ کے تحفہ دیتے تھے، آپ ان کا تحفہ قبول کرتے تھے، ان کو جوابی تحفہ بھی دیتے تھے۔ اگر کوئی غیر مسلم ہمیں دعوت دیتا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے سمجھنے والی، تو کیا ہم اس کی دعوت قبول کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہمارا دین کہتا ہے قبول کریں گے۔ آپ نے وہ حدیث پاک سنی ہوگی کہ خیبر کے بعد یہودی عورت نے حضور کو دعوت دی، عورت نے سرکار کو دعوت دی کھانے کی، حالانکہ بدنیت تھی وہ، اور گھر پہ بلا کے میرے مصطفیٰ کو تکلیف دینا چاہتی تھی۔ اس نے گوشت میں زہر ملا کے رکھا ہوا تھا، مگر آقا کریم علیہ السلام آپ نے اس یہودی عورت کی دعوت کو قبول کیا، اس کے گھر تشریف لے گئے۔ زہر والا گوشت کئی صحابہ نے ہاتھ بڑھا کہ جب کھا لیا تو کئی زہر کو برداشت نہیں کر سکے، اور سرکار نے لقمہ اٹھا کے چھوڑ دیا۔ میں یہ لقمہ مجھے بتا رہا ہے کہ یا رسول اللہ مجھ میں زہر ہے، مجھے نہ کھائیے آپ۔ تو حالانکہ وہ بدنیت تھی مگر اس کے باوجود بھی سرکار کو جب دعوت ملی، اور دعوت دینے والی عورت تھی آپ نے اس کی دعوت کو بھی قبول کیا، وہ یہودی عورت تھی۔ تو ایک ذہن میں آج کل ہم سے لوگ پوچھتے ہیں، اور بعض لوگ جیسے ہمارے ہاں عیسائی ہیں، کوئی اور لوگ ہیں گھروں میں کام کرتے ہیں اور صفائیاں کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کھانے پینے کا کیا معاملہ ہے۔ یاد رکھیے ظاہری صفائی الگ چیز ہے، اگر کسی کا ہاتھ، میرا ہاتھ میلا ہوگا، گندا ہوگا، میں آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا تو آپ کہیں گے جناب ہاتھ دھو لیں پہلے آپ، یہ تو ظاہری صفائی ہے، اس کا خیال تو ہر ایک کو کرنا ہے۔ لیکن اگر ایمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، ہم اس کے گھر کا پکا ہوا کھانا کھا سکتے ہیں اور اپنے گھر کا کھانا اس کو کھلا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب سوال ہے اگر کوئی ہندو ہے، ہندو یاد رکھیے ہندوؤں کا جو ذبیحہ ہے وہ تو حلال نہیں ہے، جو وہ جانور ذبح کرتے ہیں وہ حلال نہیں ہے، لیکن کوئی سبزی وغیرہ کوئی اور ایسی چیز ہے، سبزی دال ہے تو ہندو بھی پکا کے دے گا تو ہم اس کی بھی کھا سکتے ہیں، اس کے اندر بھی کوئی کباہت نہیں ہے۔ یہود اور نصارہ کے جو ذبیحہ ہے جو کہ وہ اہل کتاب ہیں، ان کے ذبیحے کو حلال قرار دیا گیا ہے، مگر جو اہل کتاب نہیں ہے ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، مگر سبزی دال ان کی بھی کھانے اور کھلانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ظاہری صفائی اگر رکھنے خیال کرنے والے ہوں تو اس کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو حقوق ہمیں انسانیت کے غیر مسلموں کے اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں انہیں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔